اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی ان کے ساتھ بات چیت پہ شروع ہوئی تھی پہلے، اور یہ خان صاحب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ 25 کا لانگ مارچ ذرا پوسٹ پون کر دیں، آئی ایم ایف کے معاملات ہیں، ڈیلیگیشن وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ ذرا فائنل ہو جائیں کیونکہ ریاست کے معاملات ہیں، آئی ایم ایف کو ڈسٹرب نہ کریں، آئی ایم ایف کا ہو جائے اس کے بعد آپ کر لیجئے گا، ویل ٹرائی کہ کچھ ٹیمپریچر نیچے آئے۔ مگر اب سوچ یہ آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جی اب ہم نے تو کہہ دیا ان کو جو آپ کا دل کرتا کریں، آپس میں لڑیں مریں صلح کریں جو بھی کریں، لیکن ایوری بڈی از آن دیئر اون۔ تو شیخ صاحب نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ اب آپ نے چونکہ یہ بھی فرمائش کر دی ہے کہ آپ ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے، تو اگر مل گئے تو میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر آج کے دن کے لیے اگر مجھے بخش دیں تو میں کہہ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ راوی کو پہلے پہچانا جاتا ہے یہ کیا ہے۔ دیکھو ایک فیکٹ چیک بنیادی اصول ہے صحافت کا۔ یہ صاحب دعویٰ کرتے ہیں یہ موضع تم سے ملے تھے، اور اس نے کہا یار ایچ لائی بڑا کنجوس ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ موضع تم جس نے انقلاب لایا، انہوں نے ان کو ڈھونڈا، نقشے پہ بیٹھ کے بلایا، وہ کہیں آرکائیوز میں تو ہوگا۔ اچھا ریسنٹ بات بتاؤ، ریسنٹ جب بھی بات کرو گے نا کہیں گے وہ سینئر تھے جونیئر تھے۔ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں وہ تو گئے نہیں کبھی گورنمنٹ کالج، کیا آج تک کسی اینکر نے کہا ہے بھائی جن کی لگے ہوئے پنڈی دے 2 کالج نے؟ اب یہ کہ ایسا بندہ جب یہ کہے بات تو چل رہی ہے کیونکہ ہمیشہ سے تعلق تو رہے ہیں نا، اور بابا آن ٹائم ثابت ہوا ہے کہ تعلق۔ یار بات سنو، وہاں کو چائے بھی تو دیتا ہوگا نا اندر جا کے، وہ پنڈی کا رہنے والا ہے تو اس سے تو تمہیں جی ایچ کیو سے رابطہ ہوا نا، وہ چاہ دینا نا، انہیں پوچھا سی وہ کہہ رہا تھا شیخ صاحب پوچھتے پیسا نسا نے محلے دے ہونے نے چھوڑا کرو نا، ٹوٹلی ڈسمس کر رہے ہیں۔ او بھائی میرے، اگر انہیں گفتگو کرنا ہوگی مثال کے طور پر تو شاہ محمود قریشی صاحب کس دن کام آئیں گے؟ اتنے پرانے 1857 سے جو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، اگر ایک بات کرنا چاہتے ہو۔ اچھا اس کے بعد ماشاءاللہ پرویز خٹک صاحب ہیں۔ لیکن پرویز خٹک کی آپ نے اچھی بات کی، کل جو انہوں نے بات کی سوال جواب ہے، انہوں نے تاثر یہ دیا کہ جو پرویز خٹک لیڈ مشن تھا وہ فیل ہو گیا، تو اب شاید ان کو ذمہ داری دیا خان گھر کے بچے ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، ایک زمانے میں فواد چودھری صاحب بھی، ہاں وہ تو ملاقاتیں کرتے رہے، جہلم ڈومیسائل کی وجہ سے، لیکن میرا خیال ہے کہ ذرا ان سے بھی مٹھا زیادہ پڑ گیا تو ڈسکنیکٹ ہے۔ تو مجھے شبہ جو ہے وہ صرف پرویز خٹک صاحب یا اسد عمر صاحب پر ہے، اگر روابط ہوتے ہوں گے تو۔ میں ذرا نصرت صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے میں لے کے 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب کی اس طرح کی وہ بیان بازی فرماتے ہیں، یہ انٹیریئر منسٹر تھے ملک کے، لیو الون آپ تو ہمارے طرح سڑک پہ آ گئے۔ انہوں نے 2 بڑے بیانات دیے تھے، اور کوئی بھی پرائم منسٹر اس وقت ہوتا وہ سیک کرتا اپنے اس کو انٹیریئر منسٹر کو، اگر آپ کی انفارمیشن کا یہ لیول ہے۔ ایک انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں پہ وہ جو تھے اپنے حفیظ شیخ صاحب جو ہے نا ڈٹ کر وہ سینٹ الیکشن جیت جائیں گے، یاد ہے آپ کو سر؟ یہ ملک کا انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے، اور وہ جس طرح ہارے جیتے وہ آپ کے سامنے، یہ اس وقت ان کے پاس ساری ایجنسیز کی رپورٹ بھی تھی، ان کے نیچے بھی تھی، آئی ایس آئی بھی ان کے نیچے تھی، اس کے بعد آئی بی بھی نیچے تھی، اسپیشل برانچ بھی تھی، اور پارلیمنٹ بھی تھی۔ انفارمیشن کا یہ لیول تھا، انہوں کو حفیظ شیخ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ ان کو بھٹی صاحب کو کیسے یاد کو ابھی نکال دے گا کلپ آپ کو، وہ جی چھوڑیں وہ تو جیت گئے شیخ صاحب نمبر 1۔ ان کے طریقے عدم اعتماد پہ ذرا ان کے ذرا وہ اس کے کلپ دے مارتے ہوئے جب ملک کے انٹیریئر منسٹر، اور اس وقت کہتے ہو وہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتی کامیاب، آپ اتنے بڑے 2 بلنڈرز مارے ہیں، آپ کو انٹیریئر منسٹر کے طور پر بھی یہ انفارمیشن نہیں ہے جو سب سے پہلے آپ کے پاس آنی چاہیے کہ میرا وزیر اعظم خطرے میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو تو وزیر اعظم کو گائیڈ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے تھا کہ سر فلاں فلاں جگہوں سے ہمیں چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ تو ایک کہ بھائی صاحب ہم رابطے میں ہیں۔ یار میں رؤف کی بات کاٹ رہا ہوں، صرف میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم سے اس کا عینی شاہد ہوں۔ میاں صاحب کی جب حکومت آئی نا تو وہ مجھ سے بہت ناراض تھے، میں ان دنوں نیشن کا بیورو چیف ہوتا تھا، تو خلاف ظاہر ہے، ساتھ میں مریانہ مجھ سے 2 ہاتھ آگے، مجید نظامی مرحوم اللہ بخشے ان سے ہمیشہ شکایت لگاتے تھے، تو مجید صاحب وہ یہ کہتے وہ تھا لاہور دے دیں جی تسی جانو، اینی وے کر آ کے تو ہم ان کے ساتھ چلے گئے چین۔ میں نہیں جاتا ہوتا تھا فارن وزٹس میں نا کبھی بھی، خیر وہاں دیوار چین پہنچے، وہاں پہ میاں صاحب کھڑے ہوئے یوں دیکھ رہے تھے، تو وہ آل دوالے۔ اچھا اب میاں صاحب بھی کمال کے آدمی تھے، انہوں نے 2 چینی ساتھ رکھے ہوئے جنہوں نے اورینٹل کالج لاہور سے اردو پڑھی ہوئی تھی، ان سے پوچھنے کی بجائے وہ اپنے وہ چمچگان سے کہنے لگے یار انہوں نے ایڈی اچھی دیوار بنائی سی تے تامی ہم لوگ ایسی چین دوتے۔ فوراً شیخ صاحب نے انہیں بتایا کہ جی وہ مال لگ گیا سی۔ اچھا وہ میاں صاحب بھی پسند آیا، انہوں نے میری طرف دیکھا، میاں صاحب کو خیال آیا یہ کوئی دانشور نما آدمی ہے،
کہے جی ایک ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اگر نہیں سر اسٹریٹجیکلی کسی نے پرسیو ہی نہیں کیا تھا کہ چائنا پہ ڈیزرٹ گوبھی سے حملہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو گیا تو اٹ واز اے اسٹریٹجک سویپ. میاں صاحب نے یوں کر کے دیکھا کہیں شیخ صاحب تو آئے مار دے رہے ہو اللہ کی قسم سے یہ میں اس کا ہے نہیں شاید ہوں یار چھوڑا میں کیا بتاؤں. شاہ صاحب مجھے ایک چیز تو بتائیں, اس وقت جو حالات ہیں کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے جو عمران خان آج سے ایک 10 دن پہلے جتنے اسٹرانگ تھے 2 ہفتے پہلے, کیا آج اتنی بڑی تھریٹ ہیں یا شاید وہ زیادہ سپیڈ سے زیادہ جلدی سے کہتے ہیں پیک کر گئی ہے ان کی چیز؟ ہمارا معاشرہ جو ہے نا مالک وہ اندھی نفرت اور عقیدت میں بدل گیا ہے. ہماری بدقسمتی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پاپولیرٹی عوام میں نہیں ہے, ان کے لیے گڈ ول نہیں ہے, جو ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہے ہماری سوسائٹی کا, وہ ان کے ساتھ دل و جان سے کھڑا ہے لیکن جذبات کی حد تک. ہم کوفہ کے شہری ہیں, دل ہمارے دھڑکتے ہیں دوسری طرف, لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا ہے. سمجھ آ گئی بات کو؟ تو جب ووٹ کی باری آئے گی تو انشاءاللہ ووٹ وغیرہ ڈال دیا جائے گا. چندہ بندہ اگر جمع کرنا ہو, ویسے اگر یہ ایشورنس ہو کہ جی کوئی آنسو گیس وغیرہ نہیں, تو فرض کرو یہ جلسہ کہیں کر رہے ہیں تو F9 پارک میں بھی وہ سکرینوں پہ لگا ہو تو پھولوں کی پتیوں یہ وہ سمیت جایا جا سکتا ہے. لانگ مارچ آپ کو بہت ہی نظر آتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ انہوں نے جو 25 مئی کو جو ہے جو لانگ مارچ کی کال دی تھی اٹ واز ٹو ارلی. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بینک کے ساتھ ہی کین باؤنس بیک ان دا گیم, رابطے یا نہ رابطے. 10 تاریخ کو بجٹ پیش ہونا ہے نا, ان کے 50 سے 60 بندے اندر چلے جائیں, ٹا 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 کر کے ڈھونڈ کر کے واپس آ جائیں. بھائی تنخواہیں تو وصول کر رہے ہو نا یار. تو ایک بنتا ہے کہ بھائی اس وقت جو مہنگائی کا اور ابھی جو آنا ہے بجٹ وہ جان لیوا ہوگا, بھائی اپنی پریزنس وہاں پہ شو کریں اور اس کے بعد دین یو کیپ آن سینڈنگ پیپل.